فلسطین اور اسرائیل کے کانفلکٹ کے بارے میں اپنی گزشتہ 2 ویڈیوز میں چند بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے آج ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ بنیادی طور پہ یہودیوں کا پورا منصوبہ کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں، اور اس تمام جد و جہد کا وہ نتیجہ کیا نکالنا چاہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ ایک 5 نکاتی ایجنڈا ہے جس کو یہودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کی جو موٹیویشن ہے اور جس کا جو وہ لنک کریٹ کرتے ہیں وہ ان پروٹوکولز کے ساتھ کرتے ہیں جو کہ پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دا زائن میں مینشن کیے گئے تھے، جو صہیونی تحریک کی بنیاد میں تھے۔ ان تمام 5 نکات کا تعلق اینڈ ٹائم سے ہے۔ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسیح کی آمد سے پہلے ان تمام پوائنٹس کا کمپلیٹ ہونا، ایگزیکیوٹ ہونا ضروری ہے۔ پہلا جو منصوبہ ہے یا پہلا جو کام وہ چاہتے ہیں دنیا میں جس کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک آرمیگڈون ہو، ایک بہت بڑی جنگ ہو جس میں ایک طرف حق کی طاقتیں ہوں اور دوسری طرف باطل کی طاقتیں ہوں۔ اپنی طرف سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق کے اوپر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے چوزن پیپل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نائبین ہیں اس دنیا کے اندر۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف، ان کے خیال میں جو کہ باطل طاقتیں ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو اور ان کو وہ ختم کریں تاکہ ان کا جو مسیح ہے، جو پرومسڈ مسیح ہے، وہ آئے اور دنیا کے اوپر حکومت قائم کرے۔ دوسرا ان کا جو منصوبہ یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل قائم ہو۔ گریٹر اسرائیل کی موٹیویشن ان کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تقریباً 1000 بیفور کرائسٹ کے ٹائم پہ تھی، اس کو اگر آپ موجودہ دور میں دیکھنے کی کوشش کریں تو بلاد شام کا وہ علاقہ ہے جس کے اوپر اسرائیلیوں کا کلیم ہے، یہودیوں کا کلیم ہے کہ یہ سارا گریٹر اسرائیل کے اندر شامل ہونا چاہیے اور جو کہ اسرائیل کا رائٹ فل حق ہے جس کو پوری دنیا کو ماننا چاہیے۔ تو بلاد شام میں بنیادی طور پہ لبنان سارا آتا ہے، اردن سارا آتا ہے، سعودی عرب کا مدینہ کا کچھ حصہ آتا ہے، فلسطین، شام اور ناردرن عراق کا کچھ علاقہ ہے، جس کو ملا کے اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا کلیم یہ ہے کہ یہ سارا علاقہ بلاد شام کا علاقہ ہے جس کے اوپر اسرائیل کی حکومت قائم ہونی ہے دنیا کے خاتمے سے پہلے۔ دوسرا ان کا جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل قائم ہو اور ان تمام علاقوں میں بلاد شام کے اوپر ان کی حکومت قائم ہو۔ اس کے بعد جو تیسرا ان کا ایجنڈا آئٹم ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ، جس کو ڈوم آف دا راک کہا جاتا ہے، جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر ہے وہاں سے شروع ہوا تھا، اور جو سنہری کلر کا ہمیں گنبد ایک نظر آتا ہے بنیادی طور پہ وہ مسجد اقصی کے احاطے میں ڈوم آف دی راک ہے، وہ مسجد اقصی نہیں ہے۔ تو اس کو گرا دینا اور اس کی جگہ پہ اپنا 3rd ٹیمپل بنانا۔ چوتھا ان کا جو ایجنڈا آئٹم ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس سے پہلے ان کو لگتا ہی ہے کہ ان کا مسیح دنیا میں نہیں آئے گا، جو کہ ہمارے لیے اور عیسائیوں کے ٹریڈیشن میں وہ اینٹی کرائسٹ ہوگا، وہ دجال ہوگا، جس کو یہودی سمجھیں گے کہ ہمارا مسیح ہے۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے نزدیک وہ اینٹی کرائسٹ ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ تو جو چوتھا ان کا ایجنڈا آئٹم ہے یا چوتھا ان کا جو منصوبہ ہے جو وہ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ 3rd ٹیمپل کا قیام ہو۔ 3rd ٹیمپل بنیادی طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قائم کردہ اس مسجد کی یاد میں وہ بنانا چاہتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 1000 بیفور کرائسٹ میں قائم کی تھی، جس کو پہلی دفعہ عراق سے جو آیا تھا نبوکڈ نظر، بخت نصر، اس نے گرا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے 2nd ٹیمپل بنایا یہودیوں نے، تو 2nd ٹیمپل کو 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے گرا دیا۔ اب 70 عیسوی سے ان کا جو خانہ کعبہ ہے وہ گرا پڑا ہے، ایک ویلنگ وال ہے، ایک دیوار گریہ ہے جس کے پاس جا کے یہودی روتے ہیں اور اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں۔ تو چوتھا ان کا ایجنڈا آئٹم یہ ہے کہ جو ویلنگ وال والی جگہ ہے، 3rd ٹیمپل کی جگہ ہے، مسجد اقصی کو گرانے کے بعد وہاں پہ 3rd ٹیمپل قائم کیا جائے، اور 3rd ٹیمپل کو قائم کرنے کے بعد جو تخت داؤدی ہے اس کو برطانیہ سے لایا جائے اور 3rd ٹیمپل کے اندر رکھ دیا جائے تاکہ ہمارا مسیح جب اس دنیا میں آئے اس تخت کے اوپر بیٹھ کر حکومت کرے۔ اب جو تخت داؤدی ہے اس کی بھی پوری کہانی ہے۔ یہ ایک ایسا پتھر تھا جس کے اوپر بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کی تاج پوشی کی جاتی تھی، اسی کے اوپر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی، اسی کے اوپر حضرت سلیمان کی ہوئی، اور آنے والے تمام انبیاء کی اور بنی اسرائیل کے جو بادشاہ تھے، جو حکمران تھے، ان کی تاج پوشی اسی کے اوپر ہوئی۔ جب 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے 2nd ٹیمپل بھی گرا دیا تو یہ پتھر
ٹائٹس رومی روم لے گیا، روم سے یہ آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے یہ اب انگلینڈ میں ہے، اور انگلینڈ کا جو ویسٹ منسٹر ایبے ہے، ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے اس کے اندر یہ رکھا ہوا ہے، اور برطانیہ میں کوئی بادشاہ ہو یا اس کی کوئی ملکہ نے جب کورونیشن کرنی ہوتی ہے، جب تاج پوشی ہونی ہوتی ہے، تو اسی سیٹ کے اندر انہوں نے فکس کر دیا، ایک چیئر کی سیٹ کے اندر، تو اس تخت کے اوپر بٹھا کے اس کی تاج پوشی کی جاتی ہے۔ تو یہ 5 نکاتی ایجنڈا ہے یہودیوں کا، جس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو پرومسڈ مسیح ہے ان کے آنے سے پہلے یہ تمام 5 کام ہو جانے چاہیے، تاکہ جب وہ آئے تو اس کے لیے گراؤنڈ سیٹ کیا ہو اور پوری دنیا کے اوپر اسرائیلیوں کی اور یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے۔ تو یہ تو ہے اسرائیلیوں کا اور یہودیوں کا ایجنڈا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف یا اس کے اگینسٹ جو پلاننگ کر رکھی ہے وہ مسلمانوں کی ایڈیشن میں اس کے بالکل الٹ ہے، کہ ان کا جب مسیح آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو سیکنڈ کمنگ ہوگی اس میں اس مسیح کو، ان کے خیال میں جو مسیح ہوگا ہمارے وہ اینٹی کرائسٹ ہوگا، عیسائی بھی اس کو اینٹی کرائسٹ ہی کہتے ہیں، دجال کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے اور اس کے بعد مسلمانوں کی پوری دنیا کے اوپر حکومت قائم ہو جائے گی۔ تو اس تاریخی تناظر میں بھی جو موجودہ کانفلکٹ ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل میں ہونے والا یہ جو انسٹیگیٹ ہوتی ہیں چیزیں، اس کے پیچھے کیا لاجک ہوتی ہے، کیا وجہ ہوتی ہے، کیا موٹیویشن ہوتی ہے جس کے تحت وہ یہ سارا کام کرتے ہیں۔ ان چند گزارشات کے بارے میں اگر آپ کو کوئی فیڈ بیک ہو، کوئی سوال ہو، کوئی اعتراض ہو، یا آپ کو لگے کوئی ایسی بات ہے جو میں نے خلاف واقعہ کی ہے، تو فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔